اس وادی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور نمل عربی میں چونٹیوں کو کہتے ہیں، اور اس وادی کو وادی نمل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چونٹیاں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وادی ملک شام یا طائف میں ہے، اور اس وادی کا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین کے ایسٹ اور ویسٹ کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ 40 سال آپ علیہ السلام اس پر حکومت کرتے رہے، پھر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے پوری دنیا کی حکومت آپ کو عطا فرما دی۔ جنات، انسان، شیطان، یہاں تک کہ پرندے، چوپائے، درندے، ہر ایک چیز پر آپ علیہ السلام کی حکومت تھی، اور اللہ پاک نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، یہ آپ کو ایک فضیلت عطا فرمائی تھی کہ آپ ہر ایک کی زبان سمجھتے تھے، انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سفر بڑا انٹرسٹنگ اور دیکھنے والا ہوتا۔ جب آپ کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو پہلے جنوں، انسانوں اور پرندوں وغیرہ کے لشکروں کو جمع کیا جاتا تھا، پھر وہ سارے لشکر پہلے ایک جگہ سیکونس سے روکے جاتے تھے، پھر وہ سب ایک ساتھ چلتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب چلتا تھا تو وہ 300 میل کی جگہ کور کرتا تھا۔ 300 میل کو آپ اس طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر 50 کی سپیڈ پر ایک گاڑی چلتی ہے تو اسے 10 گھنٹے لگتے ہیں 300 میل کے ایریا کو، اس ڈسٹنس کو کور کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا۔ 75 میل پر جن ہوتے، 75 میل پر انسانوں کے لیے، اور 75 میل پرندوں کے لیے، اور 75 میل وحشی جانوروں کے لیے ہوتے۔ اور یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر کبھی ہوا پر ہوتا تھا اور کبھی پیدل اور سواریوں پر ہوتا تھا۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام پیدل سفر پر نکلے تو آپ کا گزر طائف یا شام کی اس وادی سے ہوا جہاں چونٹیاں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی تھی۔ جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ناظرین، یہاں ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ چونٹیوں کی ملکہ کے الفاظ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ کہیں تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ اس نے یہ الفاظ اس لیے کہے کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور جسٹس اور انصاف کرنے والے ہیں۔ ظلم اور زیادتی آپ کے شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو وہ بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، نہ کہ جان بوجھ کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی یہ بات 3 میل سے دور سے سن لی، اور آپ چونٹیوں کی ملکہ کی یہ بات سن کر مسکرا اٹھے۔ پھر جب آپ وادی نمل یعنی ان چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو وہیں رکنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئی۔ یہاں آپ کو اس چونٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ اس چونٹی کا نام جرسا تھا، اور یہ چونٹی قبیلہ بنو شعبان سے تعلق رکھتی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ یہ چونٹی لنگڑی اور فیمیل تھی۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ چونٹی عام چونٹیوں کی طرح چھوٹی نہیں تھی، بلکہ یہ بھیڑیے جتنی تھی۔ اتنی دور سے چونٹی کی بات سن بھی لی آپ نے اور سمجھ بھی لی، اس پر آپ مسکرا اٹھے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔